الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينهم كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا چلا، تجھے چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے، یہ کائنات کی ہر چیز وقتی اور عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ کسی کا وقت تھوڑا ہے، کسی کا وقت زیادہ ہے، لیکن ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے سب کو فنا ہے، لیکن کسی کی فنا کی مدت جلدی ہے، کسی کی فنا کی مدت دیر سے ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات میں دکھنے والی جتنے بھی چیزیں اور اشیاء ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کو فنا ہے۔ اس کا ایک نہ ایک دن ختم ہونے کا وقت متعین ہے۔ جس طرح سے انسان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت اس دنیا پر ایسا بھی آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا کہ اس دن میں اللہ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ جس نے دنیا بنائی وہ اللہ ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس دنیا کو ختم کروں گا اور دوبارہ اس کو وجود دوں گا، دوبارہ اس کو زندہ کروں گا، دوبارہ اسے پیدا کروں گا۔ اس دنیا کو بنانے والا بھی اللہ، بنا کے مٹانے والا بھی اللہ، اور مٹا کے دوبارہ بنانے والا بھی بولو اللہ ہے۔ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور ہم نے ایمان لایا ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ
اٹھایا جائے گا، اس بات پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ اگر کسی کو ماننا ہے مانے، اور اگر کسی کو نہیں ماننا ہے مت مانے، یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ ہماری بلا سے۔ اس لیے کہ جس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دوبارہ اٹھایا جانے کے بعد اس کو پھر سے دنیا میں آنے کا موقع اور مہلت نہیں دی جائیں گی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے معاف کر دو، مجھے کسی اور نے بہکایا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ والا عذر اس دن چلے گا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم کو جب بھیجا ہے تو ساتھ میں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، نبیوں کو وقتاً فوقتاً اللہ بھیجتے رہے، پھر اس کے بعد کتابیں بھیجتے رہے تاکہ امت کو صحیح رہبری مل جائے، صحیح رہبری مل جائے، صحیح ہدایت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، صحیح منزل مل جائے، تاکہ یہ امت کل قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب جہنم میں جاتے وقت میں شیطان کو بھی داخل کیا جائے گا تو سب لوگ شیطان کو کوسیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ارے ملعون، ارے ابلیس، تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا میری وجہ سے، میں جس طرح سے تمہارے پاس آیا تھا تو اللہ کے اور بھی تو بندے تمہارے پاس آئے تھے، اللہ کی کتابیں آئی تھی، اللہ کے انبیاء آئے تھے، اللہ کی طرف سے علماء آئے تھے، اس کے باوجود تم نے ان کی نہ سنی اور میری سنی، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب کو سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ عقل جو دی نا، دماغ کے اندر چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں سب کچھ ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، تو دنیا بنانے والا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کھوپڑی میں بات اترتی نہیں ہے۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ اللہ نے انسان کے فطرت میں جھکنا لکھا ہے، جھکنا رکھا ہے اللہ نے، اگر یہ اللہ کے سامنے جھکیں گا تو کامیابی ہوں گی، اور اگر نہیں جھکیں گا تو کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے جھکے؟ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک لمیٹڈ وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ وقت، یہ دنیا، یہ گھڑیاں، یہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے۔ اس گھڑی کو کہتے ہیں قیامت۔ کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ قیامت کی علامات میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ دو طرح کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بتائی ہے وہ دو طرح کی علامات ہے، ایک علامات صغرا اور ایک علامات کبرا۔ علامات صغرا علماء فرماتے ہیں کہ 72 سے زائد ہیں، جو تقریباً آج کے زمانے میں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے۔ علامات صغرا علامات کبرا دونوں میں فرق یہ ہے کہ علامات صغرا چھوٹی چھوٹی علامات، جب وہ علامات پائی جائیں گی تو اس کے فوراً بعد قیامت نہیں آئیں گی، لیکن جب علامات کبرا آئیں گی، بڑی بڑی علامات، علماء نے اس کی تعداد لکھی ہے 10۔ کتنی علامات؟ علامات کبرا 10 ہے۔ جب وہ علامات پائی جائیں گی تو اس کے فوراً بعد قیامت آئیں گی، تھوڑا بھی وقت نہیں رہے گا قیامت کے آنے میں، فوراً قیامت کا منظر سامنے آئے گا۔ علامات کبرا، اب اسی کا انتظار ہے۔ باقی ساری علامتیں اللہ کے رسول نے جو جو بتلائی ہیں وہ سب کے سب مکمل ہو چکی ہیں، اور 2 جمعہ سے میں آپ کے سامنے جو ظاہری اعتبار سے ہم کو نظر آتی ہیں وہ علامات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بد دیانتی کا آنا، امانت میں خیانت کا ہونا، زکوٰۃ کا بوجھ ہونا، فحاشی، عریانیت، بدکاری، زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، اور مسجدوں میں شور ہونا، گانے بجانیوں کی کثرت ہونا، یہ ریشم کا لباس کا پہننا، نااہلوں کا حکومت پہ چڑھنا، یہ جو ساری علامتیں میں نے بتائی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
آگاہ کر گئے. ایک اور علامت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, یاتی علی الناس زمان, اے لوگوں, دنیا والوں پر ایک زمانہ, ایک وقت ایسا آنے والا ہے, الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر, کہ دین پر اس زمانے میں چلنا اتنا ہی مشکل اور اتنا ہی دشوار ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا دشوار ہے. اب دور دھیرے دھیرے جا رہا ہے کہ نہیں اس طرف, ایک ایک علاقہ اس ماحول کے لپیٹے میں آ رہا ہے, ایک ایک کنٹری اس ماحول کے لپیٹے میں آ رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے. اذانیں سنائی دے رہی ہیں, مسجدیں وقت پر کھل رہی ہیں, مسجدیں وقت پر آباد ہو رہی ہیں, اذانوں کی آوازیں ہمارے گھروں تک آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے, پردے میں رہ کر برقع پہن کر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں باہر نکل سکتی ہیں. ہم ایسے علاقے میں ہیں. اگر اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی, اللہ یہ نعمتیں چھین لے گا. پھر اس وقت ترسوں گے. ایسے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے رہنے والے قرآن کریم کے پنوں کو, قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں اور سسکتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم دکھاؤ, اللہ کا کلام دکھاؤ کہ کیسا ہوتا ہے. آج قرآن پڑھا ہے, الماریوں میں ہمارے گھروں پہ دھول کھاتا ہوا ہے, لیکن ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. سال گزر جاتا ہے, رمضان آنے پہ قرآن کھلتا ہے. کیوں بھائی, قرآن کیوں نہیں پڑھا ہے؟ وقت ہی نہیں ملتا ہے, صبح سے لے کے شام تک کام ہے, اتنی بیزی لائف ہو گئی ہے کہ کیا کرے, قرآن کو کیسے پڑھے. موبائل برابر سے چلتا ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے, بیٹری دن میں 2 دفعہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ چارج کیا جاتا ہے. اس کے لیے پورا وقت ہے, اور آدھا گھنٹہ اللہ کے کلام کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کتنی بڑی محرومی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے حالات درست فرمائے ہیں, اس کی قدر کرو, اللہ نعمتیں بڑھائیں گا, ہماری نسلوں کے لیے حالات سازگار بنیں گے, ورنہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایمان پہ, کلمے پہ اور دین پر جمے رہنا مشکل ہو جائے گا. اور اللہ نے تھوڑے سے وقت کے لیے وہ لمحہ, وہ وقت ہم کو دکھا دیا تھا. بیچ میں جب لاک ڈاؤن آیا تھا نا, اذانیں بند, مسجدیں بند, ترستی تھے, لوگوں کی روحیں تڑپتی تھی مسجدوں کو آنے کے لیے. آج مسجدیں کھلی ہیں تو کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہی حال 2 صف سے 3 صف سے اوپر جانے کو تیار ہی نہیں. جمعہ میں مجمع آتا ہے تو پورے ہفتے بھر کہاں جاتا ہے؟ دوسرے مسجد میں. تمام مسجدوں کا یہی حال ہے, تو جاتا کہاں ہے؟ کیا ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کے سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے اس ہواؤں سے لطف ہفتے میں ایک دفعہ اٹھاتے ہیں. ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہفتے میں ایک دفعہ مسجدیں کیوں آباد ہیں؟ پورے ہفتے مسجدیں خالی کیوں نظر آتی ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت بہت تیزی سے آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے جو بتایا تھا 1400 سال پہلے ایسے حالات میں اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول ممبر رسول پر تشریف فرما ہے, فرمایا اے لوگو انا والساعۃ کہاتین, اے لوگو انا والساعۃ کہاتین. یہ اپنے انگلیوں کا اشارہ فرمایا, یہ میں اور یہ قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح ہیں, میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کی طرح ہیں. محدثین نے فرمایا کہ جس طرح سے اس انگلی کے بعد اس کے بعد بیچ میں کوئی اور تیسری انگلی نہیں ہے, فوراً یہ انگلی ہے, تو اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں, فوراً قیامت آنے والی ہے. دوسرا محدثین نے یہ مطلب بیان فرمایا کہ یہ انگلی چھوٹی ہے اور یہ انگلی بڑی ہے, تو اس کے چھوٹے اور بڑا ہونے میں جتنا فاصلہ ہے اللہ کے رسول کے اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. سوچو نا کتنا قریب آ چکی ہے قیامت. حالات جو اللہ کے رسول نے فرمائے, میں نے گزشتہ مجلس میں, اس کے گزشتہ مجلس میں جو علامت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے وہ علامتیں اپنے حالات کے ساتھ میں نے جوڑ کر آپ کو بتایا تھا. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مارکیٹ میں, معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بتاؤ. علامت صغرا کا تذکرہ ختم کر دیتے ہیں, علامات کبرا. مجھے جس ٹاپک کی طرف لے جانا ہے وہ کوئی اور ٹاپک ہے جو آئندہ جمعہ کو آنے والا ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو. لیکن وہ جو ٹاپک ہے وہ اسی علامات میں سے نکلتا ہے. حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے.
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے متعلق ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ 10 علامات نہ پائی جائے۔ کتنی علامات؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 10 علامات سے آگاہ فرمایا۔ نمبر 1، مشرق اور مغرب اور جزیرۃ العرب، یہ 3 علامت اللہ کے رسول نے ایک ساتھ بیان فرمائی۔ پہلی علامت جو آئیں گی، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، یہ 3 علاقوں میں زمین دھسا دی جائیں گی۔ زمین کیا ہوں گی؟ دھسا دی جائیں گی۔ شام میں رات ہوتے ہوئے سب لوگ سو جائیں گے، جب صبح میں دیکھے تو ساری کے ساری بستی غائب ہو جائیں گی۔ ارے کل تو یہاں ایک بستی آباد تھی، اب کیا ہو گیا؟ اچانک یہ بستی کہاں چلی گئی؟ قیامت سے پہلے سب سے پہلی علامت پائی جائیں گی۔ ایک خطہ ہوگا، ایک علاقہ ہوگا، ایک بستی ہوگی، لیکن زمین میں دھسا دی جائیں گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے، اللہ نے اس کے پہلے ایسے واقعات کر کے دکھائے ہیں۔ قارون کو زمین میں دھسا کر دکھائے اللہ نے، اور زمینیں دھسی ہے۔ صرف زمین کا ہلنا ہی زلزلہ نہیں ہوتا ہے، زمین کا دھس جانا بھی کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 علامت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، یہ قیامت سے پہلے ہوں گی۔ چوتھے نمبر پہ دخان، 25ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلیں گی، ایک دھواں نکلے گا۔ دخان کے معنی دھواں، ایک دھواں نکلے گا، مشرق اور مغرب دونوں طرف پھیلے گا، پورے افق میں پھیلے گا۔ جو ایمان والا ہے اس دھوئے کا اثر اس ایمان والے پہ صرف نزلہ اور زکام کی حد تک باقی رہے گا۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ اس دھوئے سے مدہوش ہو جائے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے کسی نے نشہ پلا دیا ہے۔ لیکن ایمان والے کے اوپر اس کا اثر زکام اور نزلے کے حد تک باقی رہے گا۔ بس ایمان والا حقیقت میں ایمان والا ہو، نام کا مسلمان نہ ہو، حقیقت میں ایمان والا ہو، جو اسلام کو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہوں اور اس کی اتباع کرتا ہوں ساری زندگی۔ 4 علامتیں۔ 5ویں علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو میرا موضوع ہے، جو میرا عنوان ہے، حضرت مہدی کا آنا۔ اس عنوان پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوں گی۔ مدینہ المنورہ کے اندر النفس الزکیہ ایک شخص رہتا ہوگا، حاکم ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ لوگ چاہیں گے حضرت مہدی، ان کا نام مہدی نہیں ہے، یہ لقب ہے، ہدا یہدی سے راستہ بتانے والا حضرت مہدی، یہ نبی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ کو آئیں گی، بس علامات کو مختصر انداز میں آپ سمجھے۔ حضرت مہدی مدینے میں ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ ہمارا حاکم مر چکا، اب آپ ہمارے حاکم بن جاؤ۔ وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ المکرمہ میں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نہیں بن سکتا آپ کا حاکم، وہاں سے نکل کے مکہ میں آئیں گے۔ مکہ میں آ کر لوگ ان کو پکڑیں گے طواف کرتے ہوئے، اور ان کو پکڑ کر کہیں گے کہ آپ مہدی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہم کو کرا دیجئے۔ اس وقت وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں بھاگ پائیں گے، تو وہاں پر وہ سب لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرائیں گے۔ اس کے بعد کتنی علامات ہو گئی؟ 5 علامات۔ 6 نمبر پہ دجال آئیں گا۔ دجال نام سنا ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، سن ہجری 9 میں ایمان قبول کیا ہے انہوں نے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ سن ہجری 9 میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نصرانی ہوں،
یمن کا رہنے والا نصرانی ہو، سمندر میں تجارت کے غرض سے جا رہا تھا، طوفان آیا اور ہماری کشتی بکھر گئی، میں ایک لکڑی کے سہارے ہو گیا، تو میری لکڑی کے سہارے نے مجھے ایک جزیرے پر، ایک ٹاپو پر لے جا کر مجھ کو چھوڑ دیا. اور بڑی تفصیل ہے. ایک جساسہ نام کا ایک شخص آیا، پورے بدن پہ بال جانور نما شخص تھا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ چلو میرے آقا کے پاس چلو، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں. میں اس کے ساتھ میں جانے لگا، اور اس کے ساتھ میں چلتے چلتے ایک بہت بڑے جنگل میں چلا گیا. وہاں پر ایک بہت بڑا کنواں تھا، کنواں نما بنا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک شخص ہے جو زنجیروں سے بنا ہوا ہے. اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا تھا، کاف فا را لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علامتیں بتا رہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ علامتیں بتانے میں حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے سب سے پہلے سوال کیا، کیا جزیرت العرب میں سرسبزی اور شادابی آ گئی؟ جو گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا کہ جزیرت العرب میں سرسبز اور شادابی آئیں گی، ہریالی آئیں گی، تو کیا وہ آ گئی؟ کہا کہ ابھی نہیں آئی ہے. پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے تو سنا ہے کہ مکہ میں کوئی نبی آیا ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ مکہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں. ہاں مکہ میں کوئی نبی آیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اب میرے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، فوراً ان کو پکڑ کے صحابہ کے مجمع میں لائے اور کہنے لگے، وہ صحابہ ادھر آؤ ادھر آؤ. اور حضرت تمیم داری سے فرمایا کہ جو تم نے مجھ سے کہا ہے وہ صحابہ سے کہو. سب کچھ بیان کرنے کے لیے کہا، اور صحابہ سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا یہ دجال کی یہ کیفیت ہوں گی، یہ علامت ہوں گی، یہ صفت ہوں گی، اس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا رہے گا، وہ کانا ہوگا، ایک ہی آنکھ ہوں گی، ایک ہی آنکھ ہوں گی، دو آنکھ بھی نہیں ہوں گی. اندھا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو دونوں آنکھیں ہوں، نابینا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں آنکھیں ہوں لیکن نظر نہ آتا ہوں. اس کو آنکھ ہی ایک ہوں گی، کانا ہوگا، اس کے پیشانی پر کاف فا را کافر لکھا ہوا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں تم سے یہ علامتیں نہیں بتاتا تھا. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے تو دیکھنے کے بعد صحابہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے وہ علامتیں بیان فرمائی، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے پہلے ہی وہ ساری علامتیں، وہ صفات بتا چکے تھے. تو قیامت سے پہلے یہ نکلے گا آزمائش ایمان والوں کی. اللہ اس کے ہاتھ میں عجیب و غریب طاقتیں عطا فرمائیں گا، وہ نکلے گا قیامت سے پہلے. آج کے زمانے میں یہود و نصارہ اور خاص طور پر یہودی لوگ اس کو دنیا میں لانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ آئیں گے نا، جب اللہ چاہیں گے نا تبھی وہ آئیں گا. اور ترتیب بالترتیب اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، ہمارے آقا کے زبان مبارک سے جو نکلا ہے، جس وقت جو ہوگا وہ اسی وقت وہ ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا. دجال آئیں گا، نکلیں گا باہر، اس کی دائیں طرف جہنم ہوں گی، بائیں طرف جنت ہوں گی. ہاں حقیقت میں جو جنت ہوں گی وہ جس میں جائیں گا وہ جہنم میں جائیں گا، اور حقیقت میں جو جہنم ہوں گی جو اس میں جائیں گا وہ جنت میں جائیں گا. عجیب و غریب اللہ اس کو طاقتیں عطا کریں گے. جیسے آج کے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں جناتوں میں جو عجیب و غریب طاقتیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لمحات میں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے لاکھوں میل کا سفر طے کرتے ہیں، اور طاقت بہت زیادہ انسانوں کے مقابلے میں. جب جناتوں میں یہ طاقت ہے تو اللہ اس میں 100 گنا زیادہ طاقت زیادہ ڈال دیں گے. خدائی کا دعویٰ کریں گا، کس کا؟ بولو، خدائی کا دعویٰ کریں گا. 40 دن تک اس دنیا میں رہیں گا. 40 دن، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد سے باقی کے جو ایام ہیں نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. تو اس طرح سے 40 دن تک دنیا میں رہیں گا. مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، یہ 2 علاقوں کے علاوہ سارے روئے زمین کا چکر لگائیں گا. اس 2 علاقوں میں جا نہیں سکیں گا. تو دعوت دیں گا لوگوں کو، زمین سے اناج اگائیں گا، آسمان سے بارش برسائیں گا، جو مردہ ہے اس کو زندہ کریں گا، جو زندہ ہے اسے مردہ کریں گا. لوگ اس کے حیرت کو، اس کے عجیب و غریب کارنامے کو دیکھ کر اور شعبدہ بازی کو دیکھ کر لوگ اس کے بہکاوے میں آئیں گے اور اس پر
فدا ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کو خدا مانیں گے۔ لیکن جو سچا اور پکا مومن اور مسلمان اور ایمان والا ہوگا، اس کے یہ شعبدہ بازی کو دیکھ کر اس کا ایمان اور بڑھے گا۔ وہ مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہوا جب دیکھیں گا تو وہ زبان سے کہیں گا اللہ کی قسم مجھے تو اب اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو خدا نہیں ہے تو دجال ہے۔ لیکن وہ سچا پکا مومن ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں دیکھو، کوئی تھوڑی سی چمتکاری دکھاتا ہے، لوگ اس کے لٹو بن جاتے ہیں، ہلکی پھلکی جادوگری دکھاتا ہے، لوگ اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ تو جانے والوں کی تعداد بھی چاہے کیسا بھی ہو، چاہے کیا ہے، پتھر کو دکھا دیا ادھر سے اور نکال رہا ہے ادھر کے ہاتھ سے، یہ کیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ دکھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ٹکٹیں لے لے کے اس کے پیچھے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، تو اس دن بھی، اس وقت میں، اس گھڑی میں بھی ہوگا، لوگ جائیں گے، جس کا ایمان کمزور ہوگا جائیں گے، جو ایمان والے سچے پکے ہوں گے وہ اس کو جہنم میں داخل کریں گا، لیکن اللہ کی قسم اس کی جہنم میں جنت ہوں گی۔ جب حضرت مہدی، اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حضرت مہدی کا تذکرہ بار بار اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں کچھ علاقے ایسے ہیں جس علاقوں کے اندر کچھ لوگوں نے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑی تفصیل سے ان کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان فتنوں سے بچنا بھی بچانا بھی یہ تمہاری بھی اور میری دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی کیا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ دجال آئیں گا، حضرت مہدی کو پتا چلے گا دجال آیا ہے، لوگوں کو اپنے طرف راغب کر رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ حضرت مہدی اپنے ساتھ ایک لشکر کو لے کے اس کے ساتھ جنگ لڑیں گے، ایک دن لڑیں گے، نہ جیتیں گے نہ ہاریں گے، دوبارہ اپنے اپنی جگہ پہ، پھر دوسرے دن لڑیں گے، نہ جیتیں گے نہ ہاریں گے، پھر اپنی اپنی جگہ پہ، تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ قیامت کی علامت کبریٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی فرمائیں گے اب سے آپ ہماری امامت فرما دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں، یہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ دوبارہ ان کو دنیا میں نازل فرمائیں گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فوراً لشکر کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور دجال کے پیچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب جو ہوتا ہے نا، عیسائیوں کی علامت، نشانی، کراس، جس کو دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ لوگ، عیسائی لوگ، نصارہ لوگ، جس کو پوچھتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جس کے سامنے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو توڑ دیں گے، کہیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے اور میں بھی خدا نہیں ہوں، تمہارا اور میرا خدا اللہ ہے۔ پھر بہت سارے لوگ ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا بھاگے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے، روایتوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ایسے پگھلیں گا جیسے کہ نمک پانی میں ڈالنے کے بعد پگھل جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی مجھے قتل کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی اور مجھے مار نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کو ڈرے گا بھی نہیں وہ، لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا بھاگے گا۔ باب لد، مشرقی علاقے میں باب لد پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ باب لد کہاں ہے؟ محدثین نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں، بہت سارے معانی بتائے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، اس زمانے میں کون سی جگہ تھی، آج کے زمانے میں کون سا علاقہ ہے، اور اس وقت میں جب قیامت آنے کے قریب ہوگا وہ علاقہ کون سا ہوگا۔ دجال ختم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ علامتیں چل رہی ہے، ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے جس کا نام ہے دابۃ الارض۔ کیا نام ہے؟ دابۃ الارض۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لائٹ چلی گئی تو نیند تو نہیں آ رہی ہے۔ دابۃ الارض، صفا پہاڑی سے وہ جانور نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی، سارے روئے زمین کا چکر لگائیں گا،
اس کی حیت کیا ہوں گی اللہ جانتا ہے. بعض لوگوں نے ضعیف روایتوں کے ساتھ اسرائیلی روایتوں کو جوڑ کر کہا کہ جانوروں کی طرح اس کی شکل ہوں گی اور انسانوں کی طرح شکل ہوں گی اور جانوروں کی طرح اس کا جسم ہوگا, ہاتھ ایسا ہوگا, پیر ایسا ہوگا, لیکن روایتوں میں یہ سب باتیں نظر نہیں آتی ہیں. اتنا لکھا ہے کہ صفا پہاڑی سے نکلے گا, ایک ہاتھ میں اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی. جو روئے زمین پہ جو انسان اس کو دیکھنا چاہیں گا تو دیکھ نہیں سکیں گا, اور اس سے اگر بھاگنا چاہیں گا تو بھاگ نہیں سکیں گا. یہ کیسے؟ پونا میں ہمیں پتا چلے گا بمبئی میں وہ جانور آیا ہے تو اس کا چرچا ہوگا, چلو اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے, سب لوگ مل کے گاڑیاں کر کے بمبئی چلے جائیں گے, تو بمبئی سے وہ چلا جائے گا کہاں؟ دوسرے علاقے میں, دہلی میں چلے گئے, تو دہلی سے حضرت گئے کہاں؟ کولکتہ میں چلے گئے. تو جب اس کو دیکھنے کے لیے جب تم جاؤ گے تو وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے, لیکن جس جگہ پہ ہے اگر اس جگہ پہ آ گیا تو تم بھاگو گے, تو بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہیں پاؤ گے. جو سچا اور پکا مومن اور ایمان والا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے اس کے چہرے پر ایک نشانی لگائیں گا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن اور چمکدار بنے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے جو ایمان والا نہیں ہوگا اس کے چہرے پہ نشانی لگائیں گا جس کی وجہ سے چہرہ سیاہ اور کالا بن جائے گا. تمیز ہو جائیں گی کون مومن اور کون مومن والا مومن نہیں ہے. یہ دابۃ الارض. دجال گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر ابھی زندگی گزار ہی رہے ہیں کہ اچانک ایک قوم نکلیں گی جس کا نام روایتوں میں ہے یاجوج ماجوج. سن رکھا ہے نا, یہ بھی انسانوں ہی کی قوم ہے, کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے. کون ہے؟ بعض روایتوں میں تو لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو 3 اولادیں تھیں, حضرت حام سام یافی سے 3 اولادوں میں سے ایک کی اولادوں میں سے یاجوج ماجوج. سد سکندری میں ان کو بند کر دیا ہے, بادشاہ سکندر نے ان کو دیواروں کے پیچھے بند کر دیا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا جو قیامت سے پہلے اللہ کو ان کو آزاد کرنا ہے. اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی کہ اگر انسانوں کی ایک نفر ہے, ایک اگر فرد ہے تو اس کا 1000 افراد, اس کے 1000 افراد ہوں گے. اس کے 1000 افراد تو انسان کا ایک انسان, تو کتنی تعداد ہوں گی, سوچو کتنی تعداد میں ہوں گے جب وہ وہاں سے نکلیں گے. ایک روایت میں لکھا ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں, اچانک اٹھ گئے اور گھبرانے لگے. امی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کے پیشانی پر پسینہ تھا. پوچھتے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کو اب ہلکا سا سوراخ پڑ گیا ہے. 1444 سال گزر گئے اللہ کے رسول نے اس بات کو بیان فرما کے. وہ قیامت سے پہلے نکلیں گے اور ساری روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی ندی ہو, نالی ہو, نہریں ہو, کنویں ہو, جہاں پر بھی میٹھا پانی ہوگا سارے میٹھے پانی کو پی جائیں گے. ایک دستہ آئے گا ایک علاقے سے گزر کر پورے ندی اور نالیوں کو صاف اور چاٹ کرتے ہوئے نکل جائے گا. جب دوسرا دستہ آئے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر بھی کوئی پانی تھا اور پانی کے قطرات تھے, یہاں بھی ندی تھی, نالے تھے اور نہریں تھے, اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. درخت کھائیں گے, جانور کھائیں گے, چرند کھائیں گے. اس کے بعد جب ان کو ایسا لگے گا کہ ہم نے اس وقت میں, یہ جب یاجوج ماجوج کے آنے کا وقت ہوگا نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو اور اپنے قوم کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے. وہاں پر وہ سیف رہیں گے. یہ سارے روئے زمین پر فساد مچائیں گے, فتنہ پھیلائیں گے. جب ان کو یہ لگے گا یاجوج ماجوج کو ہم نے سارے روئے زمین کو ختم کر دیا ہے, تیر کمان میں ڈال کر آسمان کی طرف پھینکیں گے. اب زمین والوں کو مار دیا, اب کس کا نمبر ہے؟ آسمان والوں کا نمبر ہے. آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. اللہ رب العزت بھی ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے تیر کو خون آلود کر کے دوبارہ ریٹرن زمین پر پھینک دیں گے. اور جب دیکھیں گے تو ناچیں گے, شور مچائیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اس مخلوق سے ہماری نجات عطا فرما, ہمیں اس مخلوق سے نجات عطا فرما. اسی وقت میں سارے کے سارے یاجوج ماجوج کی قوم کو ایک بیماری لگیں گی اور ایک جھٹکے میں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اور جب ختم ہوں گے نا, ساری روئے زمین پر ایک بالشت ایسی جگہ باقی نہیں رہیں گی جہاں پر ان کا خون, ان کا گوشت اور ان کے چھیٹڑے
اور چربیاں پورے روئے زمین پر بکھری ہوئی نہ ہوں گی، سارے روئے زمین کو پھیلا کے رکھ دیا ہوگا، بدبو اٹھیں گی، بو آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے اللہ جب زندہ تھے تو ایک الگ تکلیف اور ایک پریشانی تھی، اب مر گئے تو یہ بدبو کی ایک الگ پریشانی ہے، اس سے بھی نجات عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے پرندے بھیجیں گے جو ان کے گوشوں کو اور ان کے ناشوں کو اٹھا کے سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے، پھر ایک بارش آئیں گی جو ساری روئے زمین کو ان کے گندگی سے پاک کر دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس روئے زمین پر رہیں گے، اور 40 سال میں ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور ان کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ مدینہ المنورہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں آرام فرما ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کے بائیں پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک جگہ خالی ہے، اللہ کے رسول کے دائیں طرف والی جگہ، اللہ کے رسول کے پہلو والی جگہ آج بھی خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہوں گے اس وقت زمین اپنا خزانہ اونگلیں گی، برکتوں کا نزول ہوگا، ایک انار سارے قبیلے اور خاندان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک اونٹنی کا دودھ پورا خاندان پیے گا، 1 لیٹر دودھ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں برکتیں ہوں گی، کیا ہوں گی؟ برکتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت مہدی دنیا سے چلے گئے، دجال ختم، یاجوج ماجوج ختم، پھر ایک علامت آئیں گی، سیکنڈ لاسٹ، سورج نکلتا ہے مشرق سے، قیامت سے پہلے نکلے گا کہاں سے؟ مغرب سے۔ جب یہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کی تبدیلی ہے، تبدیل کائنات کے نظام کو اللہ اس وقت میں تبدیل کرے گا۔ سب لوگ دیکھتے ہیں سورج یہاں سے نکلتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج نکل ہی نہیں رہا ہے، سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے، ٹائم ہو چکا ہے، سورج نکل کیوں نہیں رہا ہے؟ انتظار پہ انتظار ہوگا۔ اس کے بعد اچانک دیکھیں گے کہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ مغرب سے نکل رہا ہے۔ پھر جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے، جو گنہگار ہیں وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ صبح کا گنہگار شام تک اللہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ بندہ میرا توبہ کرے گا، شام میں توبہ کرے گا۔ شام کا گنہگار جب ہوتا ہے اللہ صبح تک انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ صبح تک توبہ کرے گا۔ یہ سلسلہ اللہ کا چلتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج کہاں سے طلوع ہو جائے؟ مغرب سے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند، ایمان کا دروازہ بند، توبہ بھی قبول نہیں، ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ آخری علامت، یمن سے ایک آگ نکلیں گی، لاسٹ، یمن سے ایک آگ نکلیں گی، بعض روایت میں ہے یمن سے بھی نکلیں گی، مقام حجاز سے بھی نکلیں گی، یہ 2 علاقوں سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائیں گی۔ اس وقت میں اس روئے زمین پر جو ایمان والے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو ہلکی پھلکی بیماری دے کر اس روئے زمین سے اٹھا لیں گا۔ اب پورے روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، جو بھی ہوں گے بغیر ایمان والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ ارے قیامت بھی ہمارے وجہ سے رکی ہوئی ہے اور تم مسلمانوں کو مٹانے چلے ہو۔ اس روئے زمین سے مسلمان مٹ جائے، ہم مٹ جائیں گے نا، اللہ کی قسم یہ روئے زمین کو بھی اللہ مٹا دے گا۔ اللہ کی برکت سے، اللہ کے نام لینے والوں کی برکت سے اللہ نے اس زمین کو تھاما ہوا ہے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ایک ختم ہو جائیں گے اللہ اس دنیا کو لپیٹ دے گا، کیا کام رہے گا اس کا؟ شادی ہونے کے بعد شادی والے اس کے ماحول کو رکھتے ہیں باقی، اب ہو گیا کیا کریں گے، لپیٹ دو اسے۔ تو وہ وقت آئے گا، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ موت کی گھڑی آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے، اس حالات کے بگڑنے سے پہلے ہمیں سمجھنے کی، سمجھنے کی، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔